مل کر بیٹھیں. اللہ کرے ہمارا بیٹھنا بھی سنت بنے، ہر عمل کو عبادت بنانا ہے. آگے ہو نا بھائی. نہیں یہ اچھا ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وحصیلا. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اللہ رب العزت ہم سب کے رب ہیں، ہم سب کے پالنہار ہیں. اللہ پاک ہی ہمارے خالق بھی ہیں، ہمارے مالک بھی ہیں. زندگی، موت، بیماری، شفا، عزت، ذلت، نفع، نقصان، راحت، پریشانی، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے. وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے کرتا ہے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا. اکیلا مالک، تنہا. ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے. ہر کوئی اس کا محتاج، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں. سب کو روزی دیتا ہے، سب کو کھلاتا ہے لیکن خود کھانے سے پاک ہے. سب کو پلاتا ہے لیکن خود پینے سے پاک ہے. سب کو سلاتا ہے لیکن خود سونے سے پاک ہے. اللہ اللہ ہے. اللہ رب العزت ہی سب کچھ ہے. سب کچھ اس سے ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اکیلا کافی ہے ساری کائنات کو چلانے کے لیے. کسی سبب کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کسی فرشتے کی ضرورت نہیں، کسی بھی لائن کے کوئی مشورے کی ضرورت نہیں. اکیلا جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ اللہ رب العزت زبردست طاقت کا مالک، زبردست قوت کا مالک. سارے خزانے اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس. جو مانگیں گے اللہ سے، اللہ اپنی قدرت سے دینا چاہے اللہ آن کی آن میں دے دے. ان کو کوئی روک اور ٹوک نہیں سکتا. سارے خزانے اس کے پاس. وہ ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا پالنہار ہے، ہم سب کا خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں. پیدا بھی کیا ہے اور اپنی ملکیت میں بھی رکھا ہے. دوستو بزرگوں، اللہ کرے کہ میں اور آپ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں. اللہ کی ہم سے یہی چاہت ہے، اللہ ہم سے یہی چاہتے ہیں میرے بندے بن کر زندگی گزاریں. جو میں چاہتا ہوں وہ زمین پر ان اعمال کو اختیار کریں. جیسا میں نے زندگی بتلائی، میرے نبیوں نے بتلائی، ویسی زندگی گزاریں. میں ان کو سب سے پہلے دنیا میں کامیاب کروں گا، پھر اس کے بعد آخرت میں کامیاب کروں. اور دوستو بزرگوں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور ہمیشہ کی کامیابی ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. ہم سب کا یقین یہ ہے کہ بے شک اصل زندگی آخرت کی ہے. موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، وہ حقیقت ہے. اس کو آنا ہی آنا ہے ہر ایمان والے کو، بلکہ ہر انسان کو اس کو فیس کرنا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے. اسی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے. اور وہ آخرت کی تیاری کیا ہے دوستو بزرگوں؟ وہ اللہ کا مبارک دین ہے. اللہ کا مبارک دین. جس کی بھی زندگی میں اللہ کا مبارک دین ہوگا، حقیقت میں وہی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. زندگی میں اللہ کا مبارک دین نہیں ہوگا، اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کو دنیا میں پریشان کر دیں گے، ناکام کر دیں گے، اور آخرت میں ہمیشہ کی جنت سے محروم کر دیں گے. ہمیشہ کی ناکامی اس کے ہاتھ لگی. تو دوستو بزرگوں، اصل تو اللہ کا دین ہے. پورے دین پر آنا ہے. پورا دین اللہ کو مطلوب ہے. ناقص دین کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. پورا دین، کامل دین اللہ چاہ رہے ہیں. اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. پورا دین کیا ہے؟ تو علماء حضرات بتلاتے ہیں کہ پورے دین کے 5 سے 6 شعبے ہیں. ایمانیات بھی ہے، عبادات بھی ہے، اور معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اور اخلاقیات بھی ہیں. اور ان 5 کی یعنی یوں سمجھے کہ جڑ کہہ لیں یا 5 کو پانی پہنچانے کا جو کام ہے وہ دعوت کی محنت ہے. دعوت ہے تو 5 شعبوں میں ترقی ہے. دعوت ہے تو 5 شعبوں میں پھلنا پھولنا لکھا ہوا ہے. دعوت کے بغیر ہر شعبے میں کمزوری ہے، ہر شعبے میں کمزوری. پھر آدمی کا یقین بھی کمزور ہوگا، عبادتیں بھی کمزور ہوگی، معاملات کی لائن سے بھی مار کھائے گا، اخلاق بھی کمزور ہوں گے، اور معاشرت کے دین سے بھی بیگانہ ہوگا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت نے اسی کام کو کیا. دعوت کے راستے سے اپنی زندگی میں اللہ کا پورا دین لے کر آئے. پورا دین، پورے دین پر چلتے تھے. ہر صحابی کے پاس اتنا علم تھا
کہ اس کو ہر سیکنڈ کا علم تھا کہ اس وقت کا میرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ کیا ہے۔ ہر صحابی اس علم سے پوری طریقے سے سرفراز تھا، اس علم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنی لائن کا، اپنے شعبے کا، اپنے گھر کا، اپنی ہر لائن کا دین جانتا تھا، پورے کے پورے مکمل دیندار تھے، کامل الایمان لوگ تھے، کامل الایمان لوگ۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کی مثالیں دی اور ہم سب سے بھی ایمان کا جو مطالبہ کیا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ فرمایا ایک جگہ آمنو کما آمن الناس، جیسا وہ لوگ لے کر آئے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت اور صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا ہے، کامل الایمان اس زمانے کا۔ اور صحابہ کے اندر میں جو صحابیات، ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، ان کی امی، یہ سب کے سب کامل الایمان لوگ تھے، یہاں تک کہ ان کے معصوم بچے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار تاریخ میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے 7-8 سال کے، 9 سال کے، یہ اپنے پنجوں پر کھڑے ہوتے تھے، یا رسول اللہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں لے چلیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اپنے آپ کو لگانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ ان کی ماؤں نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان کو دنیا سے نہیں ڈرایا اور دنیا کی محبت بھی نہیں دلوائی، اور دنیا کی نہ کسی مخلوق سے، کسی چیز سے کبھی ڈرایا۔ ان کو ہمیشہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، یہ صحابہ کے پاس 2 ہتھیار۔ معصوم بچہ بھی اس پر چلتا تھا، چھوٹا بچہ، باوجود یہ کہ جانتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا تو میں شہید بھی ہو سکتا ہوں، اور اگر بچ بھی گیا، مال غنیمت آ بھی گیا تو مال غنیمت میں بھی میرا حصہ نہیں ہے بچہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے باوجود بھی شہادت کے جذبے تھے، اللہ کے راستے میں نکلتے۔ کیسی محنت ہوئی تھی دوستو بزرگوں، محنت کے راستے سے پورے دین کو اپنی زندگی میں لانے والے لوگ۔ اس لیے اللہ نے ان کی زندگی کو مثال بنائی، ان کی نقل کرو، ان کے جیسا بنو۔ کیسا ایمان تھا؟ حضرت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام، حارث کس حال میں ہو؟ ہم سب بھی ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ ایک زمانہ گزر گیا حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کو اور صحابہ کے زمانے کو، تو ہماری طبیعتیں بدل گئی، ہمارا رنگ بدل گیا، ہم بھی غیروں کے رنگ میں رنگ کر اب ایک دوسرے سے جو طبیعت پوچھتے ہیں، طبیعت کیسی ہے، بیوی بچے کیسے ہیں، بال بچے کیسے ہیں، اور کاروبار کیسا چل رہا ہے، وہاں پر یہ کبھی نہیں پوچھا جاتا تھا۔ وہاں ہمیشہ ایک دوسرے کے ایمان اعمال کی خیریت دریافت کرتے تھے، ایمان اعمال کیا ہے، ایمان کا کیا حال ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام بھی اپنے صحابی حضرت حارث بن مالک سے پوچھ رہے، حارث کس حال میں؟ کہا ایمان کی حالت میں۔ یہ نہیں کہا طبیعت اچھی ہے، صحت اچھی ہے، بلکہ کہا ایمان کی حالت میں۔ کہا سچے مومن ہو؟ کہاں سچا مومن ہو۔ کہا ہر بات کی دلیل ہوتی ہے، دلیل دو، کس وجہ سے تم نے کہہ لیا کہ تم سچے مومن ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے دل کو، اپنے نفس کو دنیا سے پھیر لیا، گویا مجھ کو دنیا میں اب مزہ نہیں آتا، اور میں دن کو پیاسا رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور رات کو جاگتا ہوں یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے آگے روتا ہوں، مانگتا ہوں، اور گویا کہ اس منظر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنت والوں کی ملاقاتوں کا منظر ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے، جہنمیوں کی چیخ اور پکار کو میں اپنے کانوں سے سنتا رہتا ہوں، ان کی چیخ پکار میرے کانوں میں آتے رہتی ہے، اور گویا کہ وہ منظر میرے سامنے ہے جس دن میرے رب کا عرش میرے سامنے لایا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیسا ایمان حارث بن مالک رضی اللہ عنہ کہ ان تصورات کے ساتھ چل رہے ہیں، دنیا کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، آخرت کیسے زبردست تصور کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فکر آخرت جس کو بولتے ہیں، فکر آخرت، یہ دعوت و تبلیغ کا مقصد جس کے اندر 2 باتیں اپنے اندر پیدا کرنی، فکر آخرت، فکر امت، اللہ میرا کیا ہوگا اور پوری امت کا کیا ہوگا، یہ چیز پیدا کرنا ہے دوستوں کو۔ کیوں نکالتے ہیں اللہ کے راستے میں؟ کیوں اپنا گھر اور اپنے بیوی بچے، اپنی قیمتی یعنی دولت اور ساری چیزیں اور اپنے آسائش کے سامان، اپنی محبوب چیزیں سب چھوڑنے کو کیوں لگاتے ہیں؟ کہ یہ فکر اندر میں پیدا ہو جائے، فکر آخرت، فکر امت، میرا کیا ہوگا، پوری امت کا کیا ہوگا، اللہ مرنا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو حارث بن مالک کا جب یہ جواب سنا تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا حارث تو ایسے مومن ہیں کہ ان کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا، ان کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا۔ منتخب میں تو اتنی حدیث لکھی ہے، آگے فرما رہے تھے کہ اس کے اور خلاصے میں بات بھی ملتی ہے۔ آپ نے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام نے کہ حارث اس پر جمے رہنا، ورنہ ایمان دلوں سے ایسی تیزی سے نکل جاتا ہے، اتنی تیزی سے نکل جاتا ہے جیسے بھگوڑا اونٹ رسی کے ٹوٹنے پر بھاگ جاتا ہے۔ رسی کے ٹوٹنے پر ایک بھگوڑا اونٹ رسی ٹوٹتے ہی بھاگ جاتا ہے، ایسے ایمان بہت تیزی سے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ تو حارث اپنے ایمان پر جمے رہنا۔
اللہ کرے دوستوں بزرگوں کہ ہم سب کے اندر بھی یہ فکر پیدا ہو کہ ہم کو بھی ایمان صحابہ بنانا ہے. ہماری منزل، ہمارا ٹارگیٹ، ہمارا نشانہ، ہماری منزل وہی ہے. وہی محنت، اور محنت بھی وہی کرنی پڑے گی جو صحابہ نے کی. اور وہ محنت کیا تھی کہ دعوت کی محنت. یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت آج اللہ نے زمانے میں جاری ساری کی ہے، جس کی برکت سے لاکھوں نہیں اب تو کروڑوں کی تعداد اپنی زندگیوں کو بدل کر اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا ہے. لوگوں کے سامنے ایک نمونے والی زندگی آ رہی ہے. میوات کا پورا علاقہ اس کا شاہد ہے. میوات کا پورا علاقہ جہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے سب سے شروع میں محنت کی، اور کیسی زبردست محنت اکیلے آدمی کی محنت سے. اور جب وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ یہ بات کو کہتے تھے مرکز نظام الدین میں، ایک وقت آئے گا یہاں امریکہ کی جماعت آئے گی، آسٹریلیا والے آئیں گے، انگلینڈ آئے گا، جرمنی ہے، تو لوگ ہنستے تھے کہ حضرت دلی نہیں آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ آئے گا، امریکہ آئے گا، آسٹریلیا آئے گا، جاپان، جرمنی آئے گا. اللہ نے وہ دن بھی دکھلایا دوستوں کو. تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جو محنت کرے گا، فکر کرے گا، اللہ پاک اس سے کام لیں گے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار یہ مرکز پر لاتے ہیں، یہاں جوڑتے کیوں کرتے دوستوں کو؟ ایک فکر اپنے اندر پیدا کرنا ہے، فکر آخرت، فکر امت. اللہ میرا کیا ہوگا، پوری امت کا کیا ہوگا. اس فکر کے ساتھ ہر صحابی کے اندر یہ فکر اتر گیا پہلے دن سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں. بس حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق پہ کلمہ پیش کیا. جب ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، پہلے تو یوں کہا کہ اے محمد، جو بھی نام سے پکارتے تھے، کہ میں نے سنا کہ آپ جو ہے قریش کی مجلسوں میں جا کر ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ ابو بکر، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. جیسی کلمے کی دعوت دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً بلا چوں چرا کے قبول کیا. اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ سے کہتے تھے، کبھی اگر ابو بکر کے ساتھ کسی کی کوئی جھڑپ ہو جاتی، کوئی بات ہوتی، کہ میرے ابو بکر کو ناراض مت کرو. میرا ابو بکر تو وہ ہے جب تم سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑا تھا، کوئی بھی میری طرف سے نہیں تھا، تم سب میرے مقابل میں تھے، تو ابو بکر نے میرا ساتھ دیا تھا. ابو بکر نے ساتھ دیا. اس لیے کہتے تھے سب کا بدلہ میں نے چکا دیا، سب کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نہیں دے سکا. ابو بکر صدیق رضی اللہ، ایسا مرتبہ. تو دوستو بزرگوں، اس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے دن کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ایسا اندر میں امت کا غم اتر گیا پہلے دن کے دو دن کے اندر میں 9 لوگوں کو اسلام میں لے کر آئے. آج اللہ ہم سب کی حفاظت کر. دوستو بزرگوں، ہم سب تو ایمان اعمال کے اعتبار سے، آخرت کی فکر کے اعتبار سے اور امت کی فکر کے اعتبار سے اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم لوگوں کو مسجد میں نہیں لا پا رہے. اسلام میں لانا تو بہت دور کی بات ہے. ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کو مسجد میں نہیں لا پا رہے. اور وہاں یہ حال تھا کہ پہلی مرتبہ کلمہ پڑھنے پر وہ اندر میں چوٹ لگی ہے، وہ غم پیدا ہو گیا کہ 2 دن کے اندر میں 9 لوگوں کو اسلام میں لے کر آئے. معمولی بات نہیں. اللہ ہم کو بھی وہ غم نصیب کرے. دوستوں کب آئے گا غم؟ کتنے سالوں سے لگے ہیں. بہت مانگنا پڑے گا اس کے لیے، کڑنا پڑے گا، رونا پڑے گا، اپنی قربانی بڑھانی پڑے گی. کیونکہ دوستوں بزرگوں، قربانی سے سارا معاملہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی کم نہیں ہے. اللہ اکبر، بہت قربانی. جب تقریباً 39 لوگ اسلام میں آ گئے، حضور پاک علیہ السلام ابھی بیت اللہ میں کام شروع نہیں ہوا ہے. کام تو ایک ٹھیے سے چل رہا ہے، دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر سے. تو دار ارقم سے کام چل رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اب اجازت دے دیجئے کہ ہم کھلا اسلام کی تبلیغ کریں، لوگوں کو کلمے کی دعوت دیں. کہیں ابو بکر ابھی ٹھہر جاؤ. کہیں رسول اللہ اجازت دے. بار بار کے اصرار پر حضور پاک صاحب نے اپنے دوست کی بات مان لی اور اجازت دے دی. آپ سب کو لے کر نکلے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ بیت اللہ میں تشریف لائے اور آ کر آپ نے لوگوں سے بات کی، کلمے کی دعوت کو پیش کیا. لوگ اس کی تاب نہ لا سکے، ہے نا، ایسے ٹوٹ پڑے. حالانکہ مکہ کے معزز ترین لوگوں میں سے تھے. ابو بکر صدیق کا بڑا مرتبہ تھا. اسلام لانے کے باوجود بھی کافر کسی درجے میں ان کی عزت رکھتے تھے، عزت کرتے تھے. زبردست اپنی عزت اور مرتبے والے آدمی تھے، لیکن کلمے کی تاب نہیں لا سکے اور سب کے سب ٹوٹ پڑے. بہت مارا. لکھا ہے کتابوں میں اتنا مارا ہے، اور خاص کر عتبہ ملعون نے تو اتنا مارا ہے کہ جوتا اٹھا کر جوتے کو ٹیڑھا کر کے مارتا تھا تاکہ زیادہ چوٹ لگے، اور مار کے چہرہ زخمی کر دیا. بہت مارا. اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جو نہ کرنا چاہیے تھا وہ ان کے ساتھ کیا. پیروں سے روندا ہے. آپ محسوس کریں، آپ احساس کریں. کسی آدمی کو گرانے کے بعد بعض لوگ اس کے پیٹ پر، اس کے چہرے پر اچھلیں، اور اس کو اپنے جوتوں سے مسلے، اور پھر کھڑا ہونے پر جوتے کو ٹیڑھا کر کے مارے. کیا آدمی کا حال ہوگا؟ کیا حال؟ ابو بکر صدیق دبلے پتلے آدمی تھے. بہت مارا، ادمرہ کر دیا، جس کو ہم آج کی تاریخ میں ہاف مرڈر کہتے ہیں. ادمرہ کر دیا.
ان کی قوم کے لوگ آ گئے، باوجود ہے کہ کافر تھے، لیکن ترس آ گیا، انسانیت تو ہوتی ہے، ترس آ گیا کہ کیا کر دیا ہمارے آدمی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس نے اسلام کا کلمہ پڑھا، اسلام کی دعوت دی، دوڑ کر سب آئے ان کو بچانے کے لیے، اور ان کو لے کر گئے. ابوبکر کی حالت ان سے بھی دیکھی نہ جاتی تھی. آنے کے بعد جو ہے وارننگ دی، اگر ابوبکر صدیق کو کچھ ہو گیا تو ہم اس کے بدلے میں عتبہ کو قتل کر ڈالیں گے. تو کافروں کو اتنا رحم آ رہا تھا، ان کے دل اتنے نرم پڑ گئے ابوبکر صدیق کی تکلیف کو دیکھ کر. سوچو کیا حال ہوگا. پھر دن بھر ان کو آوازیں دے رہے ہیں لیکن بے ہوش پڑے ہیں. شام کے قریب ہوش میں آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو سب سے پہلا جملہ کہا، اللہ اکبر، میرے نبی کا کیا حال ہے، کیا محبت تھی. اپنا کچھ بھی نہیں احساس ہے کہ چہرہ میرا لہولہان ہے، بدن مار کھایا ہوا درد سے چور ہے، صرف یہ پوچھ رہے کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. پہلا جملہ. تو جو کفار تھے ان کو تھوڑی ناگواری ہوئی کہ دیکھو جس کی وجہ سے مار کھایا تھا پھر انہی کی بات کر رہے ہیں. تو غصے میں اٹھ کر چلنے لگے. جاتے جاتے ان کی امی سے کہا کہ اب یہ ہوش میں آ گئے، ان کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دو. چلے گئے. ان کی امی نے کھانے کے لیے اصرار کیا، نہیں، جب تک میں میرے نبی کا دیدار نہ کر لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کچھ نہیں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. وہ سمجھاتی رہے کر نہیں. اس کے بعد کہا میں تو جانتی نہیں تمہارے نبی کہاں ہے. کہا مجھ کو میرے نبی کے پاس لے چلو. کہا میں تو نہیں جانتی. کہا ام جمیل کے پاس چلے جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے پاس، وہ تم کو بتائیں گی کہ حضور پاک علیہ السلام اس وقت کہاں تشریف رکھتے ہیں. پھر مجھ کو لے چلو. ان کے پاس گئی، وہ بھی اپنے اسلام کو چھپائے ہوئی تھی، گھبرا گئی کہ کون سی عورت ہے اور کیوں پوچھنے آئی ہے، کیا بات ہے. کہا میں ام خیر ہوں، ابو بکر کی ماں ہوں، ابو بکر کو لوگوں نے بہت مارا اسلام کے پیش کرنے. کہا میں کیا جانوں کون ابو بکر اور تم. کہا نہیں دیکھ ایسا مت کر، میرے بیٹے کو بہت مارا. تو ان کو بھی ایک اللہ نے ترکیب سجھا دی، اچھا چل میں چل کر دیکھ لیتی ہوں تیرے بیٹے کو. آ کر دیکھا تو وہ بھی رو پڑی. ابوبکر صدیق کی حالت ان سے بھی نہیں دیکھی گئی. پھر تھوڑا سا رات گزرنے کے بعد دونوں لے کر دار ارقم پہنچے حضور پاک السلام کی زیارت میں اور دیدار میں. اللہ کے نبی جب ابوبکر صدیق کو دیکھے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. ابوبکر صدیق کو گلے لگایا، بہت روئے، سارے صحابہ روئے. کسی سے بھی ابوبکر صدیق کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی. ایسا مارا. دوستو بزرگوں، اسلام کے لیے بہت مار کھائے، لیکن قربانی جب آدمی دیتا ہے تو کہتے ہیں دائی کی اذیت جب انتہا کو پہنچتی ہے، آخری حد تک پہنچتی کہ اس کے ساتھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی، اللہ پاک مدعو کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت کے اسباب بڑھا دیتا ہے، ہدایت کو عام کر دیتا ہے. اسی دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. ابوبکر صدیق کی قربانی پر اسی دن حضرت حمزہ غالباً 39ویں یا 40ویں آدمی وہی تھے غالباً. اور اللہ نے ایک اور یہ کہ 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئے، جن سے پھر اسلام کو ایک طاقت اور قوت پہنچی. یہ ابوبکر صدیق کی قربانی 3 دن کے بعد. اور وہاں پر ابوبکر صدیق کا عجیب غم اور طلب دیکھیں کہ ابوبکر صدیق اتنی تکلیف میں ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری امی ابھی تک کفر میں ہیں، آپ میری امی کو دعوت دیجیے، اسلام کی تبلیغ کیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امی کو دعوت دی، تبلیغ کی، دین کی بات سمجھائی، کلمے کی دعوت دی. ان کی امی بھی مسلمان ہو گئی، امی مسلمان. دائی اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی امت کی فکر میں ہے، یا رسول اللہ میری امی کو بھی دعوت. تو اس بزرگ کو یہاں تک پہنچنے کی محنت ہے، یہ محنت ہے. یہ سب نمونے ہیں ہمارے لیے، زبردست لوگ ہیں لوگ، یہ ہیرو ہیں ہمارے، ہیرو، عجیب لوگ ہیں. کیسے کیسے ان کے واقعات اور کیسے کیسے کارنامے، کیا زندگیاں تھیں ان کی، کیا صفات تھیں. دعوت سے مراد دعوت برائے دعوت نہیں ہے، دعوت برائے عبادت بھی ہے، اور دعوت برائے تمام صفات ہے جو صحابہ کے اندر تھی. سب لانا ہے، جتنا آ جائے. کسی کے اندر کوئی چیز بڑی ہوگی، کوئی چیز کم ہوگی، لیکن ساری صفات. اسے کہتے ہیں ہم سب ماشاءاللہ یہاں سب کام کرنے والے زیادہ حضرات ہوتے ہیں، اور خصوصاً 4 ماہ لگائے ہوئے. ہم سب کے تو اب ذمہ ہم یہ کر لیں کہ حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں. جب تک پڑھیں گے دوستوں بزرگوں، گویا ہم نے بڑوں سے سنا کہ ہم کام میں اندھے چل رہے ہیں، رہبری نہیں ہو پائی. حیات الصحابہ روزانہ آدمی کچھ نہ کچھ تو پڑھے، ہر لائن سے اس کے اندر باب باندھا ہے. ان کی شرم و حیا کیسی، ان کا تقویٰ کیسا، ان کا صبر کیسا، ان کا شکر کیسا، ان کی پرہیزگاری کیسی، ان کے اندر امت میں سے دین کے مٹنے کا غم کیسا، اللہ کے دین پہ جان مال لگانے کا جذبہ، ہر چیز ملے گی اس میں. ایک چیز لینا ہے، اپنے آپ کو کمپیئر کرنا، میں کدھر کھڑا ہوں، کیا اللہ سے محبت، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. غالباً ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، نام مجھ کو یاد نہیں آ رہا ہے، تو ان صحابی کے کپڑوں پر زردی تھی، پیلا رنگ. تو آپ ناراض ہوئے کہ رنگ تم نے کیوں لگایا. انہوں نے کچھ خلوق، کوئی خوشبو کا نام ہے، اس خوشبو زیادہ استعمال کر لی جس کا کلر ظاہر ہو گیا. تو حضور پاک علیہ السلام ناراض ہو گئے، آپ نے اپنی چھڑی مبارک سے ان کے پیٹ پہ تھوڑا سا ایسے کچھ اشارے سے، تو پیٹ پہ ان کو لگ گیا تھوڑا،
اور وہاں پر کوئی نشان سا آ گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے، آپ نے مجھے چوٹ پہنچائی ہے۔ دوسرے صحابہ ناراض ہونے، تو کس سے بات کر رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول سے بدلہ لے گا، تو اللہ کے رسول سے بدلہ لے گا۔ اللہ نے کہا کچھ مت کہو، فوراً آپ نے اپنا کرتا اٹھایا، چھڑی اس کے ہاتھ میں دی، بدلہ لے لے۔ انہوں نے بجائے بدلہ لینے کے فوراً آپ کے پیٹ مبارک پر بوسہ لیا اور کہا یا رسول اللہ میں بدلہ نہیں لیتا، بلکہ آپ اس کے بدلے میں قیامت کے دن میرے لیے شفاعت کر دیجیے۔ ایسی محبت، میں بدلہ نہیں لیتا، آپ میرے لیے شفاعت کر دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت صحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ہم تینوں، میں، جعفر اور زید رضی اللہ عنہ، ہم تینوں حضور پاک السلام کی خدمت میں تھے۔ حضور اکرم السلام نے فرمایا کہ یہ زید تو ایسے ہیں، یہ تو میرے بہت محبت کرنے والے بھائی ہیں، یہ میرے بہت محبت کرنے والے بھائی ہیں، زید تو ایسے ہیں، یہ زید میرے لیے ایسے ہیں۔ تو کہا زید اتنی خوشی میں ایسے اچھلنے لگے کہ ہم دیکھتے رہ گئے، زید خوشی سے اچھلنے لگے۔ پھر آپ نے کہا کہ جعفر تو بالکل میرے صورت و سیرت کے مشابہ ہے، بالکل میرے سے ملتا جلتا ہے۔ تو کہا جعفر رضی اللہ عنہ زید سے زیادہ اچھلنے لگے، خوشی میں اور اچھلنے لگے، ایسی خوشی کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں بات کہی۔ پھر آپ حضرت علی کی طرف متوجہ، حضرت علی کہتے ہیں میری طرف متوجہ کر کے علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ کہ میں دونوں سے زیادہ اچھلنے لگا، دونوں سے زیادہ اچھل، اور آگے کی بات کہے۔ ایسے دوستوں بزرگوں، یہ صحابہ، ان کے ایسے فضائل ہیں، یا ایسے لوگ ہیں، ایسی محبت کرنے والے، جان دینے والے۔ ایک صحابی، جوان صحابی اسلام میں آئے اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چمٹ کر کہنے لگے، پیروں کو، یا رسول اللہ آپ مجھ کو جو حکم دیں اس کو پورا کروں۔ کہا دیکھ سوچ کر کہے، کہا آپ جو کہیں گے میں اس کو مانوں گا، اس کو پورا کروں گا۔ کہا جا اپنے باپ کا سر کاٹ کے لا۔ فوراً اٹھ کر چل دیے، کوئی چوں چرا نہیں، کیوں، کیا بات ہے، کیا ہو گیا، کچھ نہیں، فوراً چلے۔ آپ نے فوراً صحابہ کو دوڑا، اس کو لے کر آؤ، اس کو اس کے باپ کے پاس پہنچنے سے پہلے لے کر آؤ، اس کو لے کر آئے، ان کو لے کر آئے۔ کیا بات ہے یا رسول اللہ، ابھی حکم دیا، واپس بلا دیا۔ کہ ہم قطع رحمی کرنے نہیں آئے ہیں، ہم رشتوں کو کاٹنے نہیں ہیں، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہارے اندر میں ہماری محبت زیادہ ہے یا اپنے باپ کی محبت سے۔ سوچے دوستوں، تو خالی ایک امتحان لیا اللہ کے نبی سے۔ ایسے صحابہ نے کئی امتحان دیے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے ایک جگہ لکھا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ میری جان کے بعد، میری جان کے بعد آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو پیارے نبی السلام نے فرمایا کہ حضور کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی جان سے زیادہ پیارے، آپ سے زیادہ مجھے اب کوئی پیارا نہیں، آپ مجھے اپنی جان سے۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اس وقت ہے عمر، اس وقت ہے عمر۔ تو علماء نے اس کے دو مطلب کہ ہاں اس وقت تمہارا ایمان کامل ہوا، اور ایک مطلب کہ اس وقت تم کہہ رہے ہو، تم کو تو یہ بات پہلے سے کہنا چاہیے تھا، تم تو میرے چہیتے ہو نا، تم میرے چہیتے صاحب۔ تو اللہ کرے دوستوں بزرگوں ایسی محبت اللہ اس کے رسول سے ہم کو بھی ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ کی طاقت کو دل میں لے کے پھرنا ہے، محمد رسول اللہ کو پورے جسم پر سجا کر پھرنا، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ میرا ایمان بنے، میرے اعمال سجے، میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میرے کاروبار والے ہیں، میرے محلے والے ہیں، پورا ایک یہاں سے لے کر پورے عالمی انسانیت تک محنت کرنی، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے دوستوں، ذمہ داری ہے ہم سب۔ جب لا الہ الا اللہ کی دعوت چلے گی تو یہ سب آئے گا۔ اسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی وحدانیت کو خوب بولو، خوب بولنا ہے۔ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑا، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنانے والا اللہ ہے، ان کے اندر جان ڈالنے والا اللہ ہے، سارے فرشتوں کو سجدوں میں جھکانے والا اللہ ہے، اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کو زمین پر لانے والے اللہ ہیں، اور اپنی قدرت سے نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگانے والے اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر آگ کو پاک بنانے والے اللہ ہیں، اللہ ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی چھری کو فیل کر دیا، جس چھری کے اندر بظاہر کاٹنے کی صفت ہوتی ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے چھری کو ختم کر دیا، اس کی دھار پوری طاقت سے تیز بھی کیا، چھری کو تیز بھی کیا، اس کے بعد پوری طاقت سے چلایا ہے، اس کے بعد بھی چھری کام نہیں کر سکی، تو اس کی کاٹنے کی صفت کو ختم کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار کرانے اور ان کی قوم کو ماننے والوں کو پار کرانے والے بھی اللہ ہیں، سب اللہ نے کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے کچھ سے ہو گیا، کسی کے کچھ عجوبے سے ہو گیا، یا مخلوق کے اندر کوئی ایسی طاقت پیدا ہو گئی، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کرتے ہیں۔
اللہ اپنی ساری صفات کے ساتھ بیک وقت جلوہ گر ہیں، بیک وقت۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی چند وقتوں کے لیے قہار بن گئے تو پھر غفار نہیں ہے، غفار بن گئے تو ستار نہیں ہے، ستار بن گئے تو حلیم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ساری 99 صفت اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے اندر جو صفات ہے سب بیک وقت اللہ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے سب کرتے ہیں بیک وقت۔ اللہ کی ستار کی صفت ہم سب کے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، سب کے۔ اللہ کو سب معلوم ہے میں کیا کر کے بیٹھا، آپ کیا کر کے بیٹھے، کس نے کب کیا کیا، ہم تو کر کر کے بھول گئے، زندگیاں نکل گئی۔ اللہ کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، سارے گناہ کو جانتا ہے، کب کس وقت کس سوچ کے ساتھ کیا، کیسے کیا، کہاں پر جا کر کیا، سب پتہ ہے اللہ۔ زمین پر گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کی خبر اللہ کو نہیں ہے۔ زمین پر آج تک جتنے ذرات پیدا ہوئے، جتنے ہیں، جتنے آگے آئیں گے، سب کی خبر اللہ کو ہے۔ آسمان سے آج تک جتنی بارش ہو سکی سارے قطروں کی خبر میرے اللہ کو ہے، سب خبر ہے۔ ایسے علیم ہیں، ایسے خبیر ہیں، ایسے جاننے والے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، سب کو جانتے ہیں، سب کو سنتے ہیں۔ زبردست طاقت کے مالک، زبردست قوت کے مالک، سب کچھ اللہ کی مٹھی میں ہے، کوئی ان کی پہنچ سے باہر نہیں، کوئی ان کی قدرت سے باہر نہیں۔ جب جو چاہے کریں، نفع کی جگہ نقصان، نقصان کی جگہ نفع، عزت کی جگہ ذلت، ذلت کی جگہ عزت۔ نمرود کو عزت کی کرسی پر بٹھا کر ذلیل کرنے والے اللہ ہیں، اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، اللہ پاک نے نمرود کو اس کی عزت کی کرسی پر رکھا، کرسی سے نہیں ہٹایا، بادشاہت نہیں چھینی، مال نہیں چھینا، نوکر چاکر نہیں چھینے، لیکن ایک ترتیب بدل گئی۔ جو نوکر چاکر اس کو پنکھا جھلتے تھے، اس کے ہاتھ پیر دباتے تھے، جی حضور کرتے تھے، ان کے ساروں کے نظام بدل دیا اللہ رب العزت نے، اور انہوں نے پوری طاقت سے جوتے سے اس کے سر پہ مارا ہے۔ اس کی کرسی پر بٹھا کر اللہ نے اس کو جوتے کھلائے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت کے نقشے میں رکھ کر ذلیل کرنے والے اللہ ہیں۔ جیل کھانا اور کنویں میں گرنا بظاہر ذلت کا نقشہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو یہاں سے گزار کر کے اور اتنے الزامات سے گزار کر کے اللہ رب العزت نے پھر اپنے وقت کا بادشاہ بھی بنایا یوسف علیہ السلام، کہ جو اللہ کی مانے گا اللہ اس کو بظاہر ذلت نظر آئے اس میں سے اٹھا کر عزت کے نقشے پہنچائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں، دنیا میں بھی آخرت۔ کرنے والی ذات اللہ کی دوست، یہی تو یقین بنانا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، نفع سے نقصان، نقصان سے نفع نکالنے والے اللہ۔ عصا سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا، کیا ہے؟ صرف اتنا سوال تھا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اتنا نہیں کہا کہ عصا ہے، یہ عصا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چرا دوں گا۔ ٹھیک، ڈالو۔ امتحان شروع ہو گیا، ڈالو زمین پر۔ کیا بن گیا؟ اژدہا۔ پھر پوچھا اب کیا ہے؟ نہیں، پھر کہا اس کو پکڑو، اور علماء حضرات کہتے ہیں یہ بھی کہا کہ منہ کی جانب سے پکڑو۔ اتنے خطرناک نقصان پہنچا جس سے موسیٰ علیہ السلام وقتی طور پر ڈر گئے۔ ایک آدمی کی فطرت ہوتی ہے، چاہے نبی ہوں، وقتی طور پہ گھبرا جانا، تو گھبرا گئے اژدہا بننے پہ۔ پھر اللہ کہنے پکڑو، اور پکڑنے پر پھر عصا بن گیا۔ اب اللہ نے پوچھا کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابھی اژدہا تھا ابھی پھر عصا بن گیا، کہ نہیں اللہ جو تو چاہے، جو تو چاہے، تو چاہے تو نفع، تو چاہے تو نقصان۔ یہ پکی بات ہے دوستو۔ اللہ کرے دوستو بزرگوں ہم سب کا بھی ایمان بنے، کامل یقین، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا یقین، آگ میں اتر رہے ہیں اور ساروں سے تعلق قطع کر کے کہ نہیں بس میرا اللہ جو چاہے گا، آگ میں پھینکا گیا ہے، میرا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اللہ جو چاہے گا، یہ اندر میں بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ قربانی سے آئے گا، یہ مجاہدے سے آئے گا، یہ تھکنے سے آئے گا، یہ رونے سے آئے گا، یہ مانگنے سے آئے گا، یہ امت میں چلنے پھرنے سے آئے گا، ایک ایک کے دروازے پر بھکاری کی طرح جا کر کھڑے رہنے سے آئے گا، ایک ایک کے تھوڑی میں ہاتھ ڈالنے سے آئے گا، ایک ایک کے کندھے کو سہلانے سے آئے گا۔ بھئی آ جاؤ اللہ کے بندے، آ جاؤ اللہ کی طرف، ایک ایک کو مسجد میں جوڑنے سے آئے گا۔ مسجدوں کو آباد کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے دوستو۔ خلاصہ مفہوم ہے کہ جن کو کثرت سے مسجد میں آتا دیکھو، اعمال کرتا دیکھو، ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ تو اپنے آپ کو ایماندار کب ثابت کریں گے؟ اللہ کے سامنے۔ دوسروں کو نہیں دکھانا، اللہ کو دکھانا۔ اللہ ہم بھی تیرے ایماندار بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں۔ پھر حضور پاک نے حدیث پڑھنے کے بعد آپ نے آیت پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن کا ایمان ہوگا اللہ پر اور آخرت پر، یقیناً وہ مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں گے، بن جائیں گے۔ تو اللہ سے تعلق ہوگا تو اللہ کے گھر میں آئیں گے، اور جو اللہ کے گھر میں آئے گا اس کا تعلق مستقل اللہ سے بنا رہے گا، سارے کام اللہ سے بنائے گا۔ حضور پاک اسلام ذرا ذرا سی تکلیف پر دوڑ کر مسجد میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تکلیف پر بھوک میں مسجد میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکلیف آنے پر بھوک آنے پر مسجد میں، ایک صحابی کو نمک کی ضرورت پڑنے پر مسجد میں آتے تھے، سب مسجد میں آتے تھے، اللہ سے اپنے کام بناتے تھے۔ یہ ہم سے چاہ جا رہا ہے۔ ہر ایک ایمان والا مسجد کو اپنا مسکن بنا، مسجد متقی کا گھر ہے، اللہ کے ذمے ہے، جو اس کو اپنا گھر بنائے گا اس کو راحت دوں گا، رحمت دوں گا، پل صراط کا راستہ آسان کروں گا اور اپنی رضا نصیب کروں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ 5 نقد انعام اور زبردست انعام سب مل گیا، دنیا بھی مل گئی، راحت بھی لو، رحمت بھی لو، پل صراط بھی آسان کر دو، اور اللہ کی رضا جس کو مل گئی اس کا تو سارا بیڑا پار ہو گیا۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو گھر بنانے والے دوستو بزرگوں، میری آپ کی ذمہ داری ہے اللہ سے اتنی محبت کرنے کہ دل نہیں لگے، نہ بازار میں دل لگ رہا، نہ کاروبار میں دل لگ رہا، نہ بیوی بچوں میں وہ دل لگ رہا، بھاگ بھاگ کے مسجد میں آ رہا ہے، بھاگ بھاگ کے مسجد میں آ رہا ہے۔ کیا ہو گیا اس کو؟ اللہ کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے، اس کو اللہ کی محبت لگ گئی۔ صحابہ مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرتے تھے، وہ حدیث ہم کتنے سالوں سے سنتے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، میں نے آپ کے چہرے انور پر ایک عجیب تغیر دیکھ کے محسوس کیا، کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں فرمائی، اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا، وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرے کی دیوار سے کان لا کر کھڑے ہو گئے، کیا فرماتے ہیں؟ آپ مسجد میں کھڑے، ممبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اے لوگو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم لوگ ضرور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو، مبادا خدا نخواستہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں، اور تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو میں تمہاری کوئی مدد نہ کروں۔ آپ نے کلمات طیبات ارشاد فرمائے اور آپ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ اتنی بات، اس میں عجیب پوائنٹ کی بات ہمارے اکابرین نے نکالی ہے۔ ہم اس حدیث کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے پڑھ تو لیتے ہیں کہ دعوت کی حدیث ہے، دعوت کی اہمیت اللہ کے نبی نے بتلائی، لیکن اس کے اندر یہ بھی بتلایا کہ مسجد کو صحابہ 24 گھنٹے آباد رکھتے تھے، اس وقت کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، ورنہ اماں عائشہ ضرور کہتی کہ ظہر کی اذان ہو گئی تھی یا ظہر کا وقت تھا، میرے نبی ظہر کے وقت تشریف لے گئے یا عصر کے وقت، اس میں وقت مینشن نہیں کیا ہے، بلکہ صحابہ 24 گھنٹے مسجدوں کو آباد رکھتے تھے، مسجد نبوی۔ تو اللہ کے نبی جب چاہتے مسجد میں آتے اور صحابہ کے سامنے اپنی بات رکھتے، دعوت دیتے، اس بات سے نہیں۔ تو اللہ کرے دوستو بزرگوں ہم بھی اس پر آئیں، اپنے ایمان اعمال کو سجائیں، اپنے یقین کو بنائیں۔ جب یقین بنے گا تو اگلا اسٹیپ جو ہے عبادتوں میں جان پیدا ہوگی، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، پھر سنتیں زندگی میں آئے گی، عبادتیں زندگی میں آئے گی، پھر وہ حدیث سامنے ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میرا اپنے ایک بھائی جو قبیلہ بنو قریظہ کا ہے اس کے پاس سے گزرنا ہوا، تو اس نے تورات میں سے مجھے کچھ اچھی باتیں، کچھ جامع باتیں بتائی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے پیش کروں، منتخب میں حدیث لکھی ہوئی ہے۔ تو عبداللہ بن ثابت کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا۔ دوسری روایت سے حدیثوں سے ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو آپ کا چہرہ اتنا لال ہوتا جیسے انار کے دانوں کو نچوڑ کر چہرے پر چھوڑ دیا گیا۔ انار کے دانے، اگر اس کا رس جب چہرے پہ آدمی کے اترے تو کیسا خون میں لال دکھے گا، ایسے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ثابت کہنے، میں نے کہا عمر تم دیکھتے ہی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہیں۔ جیسے حضرت عمر نے اپنی نظریں اٹھائی، آپ کو احساس ہوا، حضرت عمر گھبرا گئے، فوراً کہنے لگے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا غالباً ایک جگہ رسولہ بھی آتا ہے، میں اللہ کو رب ماننے پر راضی، اسلام کو دین ماننے پر راضی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول ماننے پر راضی۔ فوراً گویا کلمے کی گواہی دی، مجھ کو کوئی شک نہیں ہے، ہاں میں نے تورات میں سے چند باتیں لائی، گویا غلطی ہو گئی مجھ سے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر سنو، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام تم میں موجود ہو اور تم لوگ مجھ کو چھوڑ کر ان کا اتباع کرو تو یقیناً تم سب گمراہ ہو جاؤ، کہ اب یہ صرف یہ نبی کی بات چلے گی، یہ نبی کی شریعت چلے گی۔ خلاصہ اس کا یہ حضور پاک علیہ السلام کا دین چلے گا، پچھلے نبی کا بھی نہیں چلے گا۔ اس زمانے کے لیے وہ کامیابی تھی، اس زمانے کے لیے وہ تھا، جس زمانے کے جو نبی اس وقت کے لوگوں نے جو اپنے نبی کو مانا وہ اس وقت کامیاب ہو گئے، وہ جنت میں گئے۔ آج صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، سرکار دو عالم علیہ السلام کی چلے گی۔ آگے فرمایا، اور سنو، نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، امتیوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، لہٰذا تمہاری کامیابی صرف اور صرف میری اتباع میں ہے۔ محمد الرسول اللہ، جس نے اللہ کے نبی کے طریقے کو پکڑ لیا،
ہر عمل میں سنت کو تلاش کرتا رہا، اس پر چلنے کی کوشش کرتا رہا، انشاءاللہ سیدھا جنت والی ٹریک پر۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ایک سنت بتلائی، جسم کی سنت تو بتلائی، آپ کے بال مبارک، چہرہ مبارک، پھر مونچھ، اور پھر داڑیاں، اور پھر لباس، اور پھر بہت سارا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا ساری چیز۔ اس کے علاوہ دل کی سنت بتلائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے، اگر تم اپنے دل کی یہ کیفیت صبح و شام بنا سکتے ہو، گویا 24 گھنٹے صبح و شام تم اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے ذرا بھی کھوٹ نہ رہے، ذرا بھی کینہ، ذرا بھی نفرت نہ رہے، تو تم ضرور ایسا کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم نے میری سنت کو زندہ کیا، کیونکہ یہ بات میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ ہم چاہتے نہیں چاہتے بھائی بولو، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آسان نسخہ بتایا، بہت آسان۔ رات بھر تہجد کے لیے نہیں کہا، دن بھر تھکنے کے لیے نہیں کہا، آسان نسخہ دے دیا، کچھ مت کرو، اپنے دل کو پاک کر دو۔ پاک دل جنت میں جائیں گے، ناپاک دل تو پھنس جائیں گے۔ کھوٹ والے دل، کینے والے دل پھنس جائیں گے۔ دائی کی صفات بتلایا، اس کے اندر کینہ نہیں ہوتا، کینہ، بغض، حسد، کھوٹ یہ سب سے پاک ہوتا ہے، دنیا کی محبت سے پاک ہوتا ہے۔ دائی کا سینہ سب کے لیے پاک۔ کسی نے کتنی تکلیف پہنچائی، خود حضور پاک علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، جنہوں نے جتنی تکلیف پہنچائی تھی آپ نے اس کو اتنی دعوت دی۔ ابو جہل کے بعد ہزاروں مرتبہ گئے، 1000 بھی نہیں، ہزاروں مرتبہ گئے، جتنوں نے جتنی تکلیف پہنچائی آپ اس کے بعد اتنی محبت کا۔ وحشی رضی اللہ عنہ بن گئے، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے قتل کیا، شہید کیا، ان کے پاس بھی قرآن کی آیتیں ایک بار بھیجی، انکار کیا، دوسری بار، تیسری بار غالباً اس آیت پر آئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ غالباً 24ویں پارے کے اندر ہے وہ آیت، اس آیت پر وہ آیا حضرت وحشی، اور آ کر صحابی بن گئے۔ تو جس نے جتنا دکھ دیا، تکلیف دیا، اس کو اتنی دعوت، اس کے لیے اتنا اپنے دل کو نرم کیا۔ تو صحابہ کی اور ہمارے نبی کی بہت بڑی صفت نرمی، یہ اپنے اندر لانا ہے۔ کام میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ میں ہر ایک کے لیے، اپنے گھر سے لے کے اپنے محلے والے، اپنے پڑوس، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے ساتھی، ہر ایک مسلمان اور یہاں تک کہ ہر ایک انسان کے لیے نرم بن جاؤ۔ اللہ اپنے نبی سے کہے، نبی جی یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا، نرمی دی، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے پاس نہیں بیٹھتے۔ یہ نرمی نے لوگوں کو جوڑ کر رکھا تھا۔ آپ دیکھو اللہ عملہ کس کو دیتے ہیں؟ حضور پاک السلام کو 1.25 لاکھ کا عملہ دیا ہے، اس نرمی پر، اس محبت پر، امت میں سے دین کے مٹنے کے غم پر، قربانی پر، اس نرمی پر 1.25 لاکھ کا عملہ۔ آج بھی جو حضور پاک السلام کے طرز پر، صحابہ کی طرز پر محنت کرے گا، اللہ اس کو عملہ دیں گے، اللہ اس کو دین کی محنت کے لیے عملہ دیں گے، ایک طاقت دیں گے۔ عملے کی برکت سے تو آدمی چلتا ہے، اکیلا کیا کرے گا؟ یہ عملہ تو دوستو بزرگوں ہماری جان ہے۔ کتنی محبت ہونی چاہیے ہم کو اس سے، ہر ایک کی عظمت، اور خاص کر پرانوں کی قدر اللہ کرے، پرانوں کی قدر۔ انہوں نے اس وقت کام کیا جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، انہوں نے اس وقت کام کیا جب ہم کو تبلیغ کا الف با تا بھی نہیں معلوم، ہے نا؟ اور ایسے لوگوں نے مار بھی کھایا ہے، ڈانٹ بھی سنی ہے، گالیاں بھی سنی ہیں، ہے نا؟ لوگوں نے ان کو بہت تانے بھی دیے ہیں۔ آج تو ہم لوگ ہے نا وہ ڈنڈے کھا کر کام کریں، انڈے کھا کر بھی کام نہیں کر رہے ہیں، اور آج ہم قدر نہیں کرتے۔ بہت قدر کی ضرورت ہے، بہت چھوٹا بننا پڑے گا، اس کام بہت چھوٹا بننا پڑے گا دوستوں۔ ہاں اللہ کرے دوستوں بزرگوں کی یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور جوڑ، ایک دوسرے کے عیب پہ پردہ ڈال۔ صحابہ کیسے عیبوں کو چھپاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس لے کر بیٹھے ہیں، ایک صحابی کی ریح خارج ہو گئی، غصے میں آ گئے، بدبو اٹھی، غصے میں آ گئے۔ میں قسم دیتا ہوں اس کو جس نے ریح خارج کی، فوراً جا کر وضو کر کے آئے۔ ایک دم قریب میں صحابی کا نام دیکھو، میرے کو یاد نہیں، فوراً کہنے لگے امیر المومنین کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب کے سب اٹھ کر وضو کر لیں۔ کہا تم نے بہت اچھی بات ہے، تم دور جہالت میں بھی اچھے آدمی تھے، بہت اچھے سردار تھے، تم نے ابھی بھی بہت اچھی بات ہے، اتنی بڑی بات۔ اپنے ساتھی کے عیب پر پردہ ڈالا، ساتھی کے عیب پر پردہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، امیر المومنین آپ سے صلاح مشورہ لینے کا کیا؟ میری بیٹی جس سے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا تھا، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اب اس کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے، تو کیا میں لوگوں کو جنہوں نے رشتہ بھیجا ان کو بتا دوں؟ کیونکہ مجھ کو ڈر ہے کہ اگر میں نے بات چھپائی تو چھپانے کا گناہ ہوگا، اب بتا دوں تو عیب بھی ظاہر ہوگا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، اپنی بیٹی کا نکاح ایسا کرو جیسے لوگ اپنی کنواری پاک دامن بیٹی کا کرتے ہیں، حالانکہ ان کی بچی سے زنا سرزد ہو گیا تھا۔ اپنی بیٹی کو
نکاح ایسے کرو جیسے لوگ اپنی کنواری پاک دامن بچی کا نکاح کرتے ہیں. اگر تم نے اس کا عیب ظاہر کیا تو ایسی سزا دوں گا کہ لوگ یاد رکھیں گے. عیب کو چھپانے والے لوگ عجیب لوگ تھے. اللہ کرے دوستوں بزرگ یہ چیز ہمارے اندر بھی آئے. ہم ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، اکرام کرنا، محبت، جوڑ. جب ایمان اندر میں اترے گا، لا الہ الا اللہ آئے گا، محمد رسول اللہ آئے گا، پھر سب چیز آئے گی. پھر وہ عبادت بھی بنیں گی، معاملات بھی اچھے ہوں گے، اخلاق بھی بنیں گے، معاشرت کا دین بھی آئے گا. یہ ساری چیزیں اس یقین کے راستے. لیکن شرط قربانی ہے. ہم سوچیں گے قربانی دیں گے ہم، ٹھیک ہے، جب سمجھ میں آئے گا اتنا کریں گے، اپنے حساب سے چلیں گے. ترتیب ایک بنی ہوئی ہے، سال کا چلہ لگا لیں گے، مہینے کا 3 دن. دوستوں بزرگوں بات نہیں آئی. اب تو ہم لوگوں بڑوں سے یہی سنتے ہیں کہ نظام الدین سے بھی بات چل رہی کہ 6 مہینے کی بات کرو، 6 مہینے کی بات کرو، 4 مہینہ عمومی اور 2 مہینہ نظام الدین آؤ، وہاں سے عالم کے تقاضے پورے کرو. یہ ہم سب سے تقاضا ہے. جو جتنی قربانی دے گا اتنا آگے بڑھے گا. ابو بکر صدیق قربانی میں آگے بڑھ گئے. عمر رضی اللہ عنہ پوری زندگی ان کا پیچھا ہی کرتے رہ گئے کہ میں ابو بکر تک نہیں پہنچ سکا، میں ابو بکر سے نہیں جیت سکتا. ان کے جملے رہ گئے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے، آسمان پر ستارے ہی ستارے بے شمار، اب تو نظر بھی نہیں آتے، روشنی بہت زیادہ ہوگی نیچے. تو یا رسول اللہ کیا کسی آدمی کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ کیا کسی آدمی کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اور اندر میں اما عائشہ کا خیال تھا کہ میرے ابا کا نام لیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. اندر میں خیال یہ پکڑا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں عمر کی ہے، عمر کی اتنی نیکیاں ہیں. اما عائشہ کہتے میں تعجب میں پڑ گئی، عمر کی؟ تو پھر میرا ابا کا کیا؟ میرا ابا کہاں گئے؟ عمر کی اتنی نیکیاں، آسمان کے ستاروں اتنی، میرا ابا کا کیا؟ تو کہا کہ عائشہ تیرے ابا کی تو ایک رات کی نیکیاں عمر کی ان ساری نیکیوں سے بھی زیادہ ہے. ایک رات کی، جس رات اس نے میرے ساتھ غار میں گزارا تھا، کوئی ساتھ نہیں دیا تھا. دوستو بزرگوں قربانی پہ، اس قربانی پر یہ پوری جان مال لگانے پر تو فرشتہ آ رہا ہے. جو ابو بکر نے ڈریس پہنا ہے، جو ببول کے کانٹے لگائے، اس ڈریس میں اور اس یونیفارم میں سارے فرشتوں کو اللہ نے لے کر آ گئے. اور جبرائیل السلام آ کر خبر دے رہے ہیں اللہ نے آپ کے دوست کو سلام بھیجا ہے. اور اللہ پوچھتا ہے ابو بکر اس حال میں خوش ہے؟ اس حال میں خوش ہے؟ دوستو بزرگوں قربانی سے دین ہے. اللہ کی قسم جب تک ہم تھوڑا سا محنت میں آگے نہیں بڑھیں گے ہمارا کام نہیں بنے گا. ہم کو اللہ سے لینے والے بننا ہے، دنیا میں بھی اللہ سے کام کر کے دکھلانا ہے، اور آخرت میں تو اپنی بنانا ہے، اصل تو آخرت ہے. لیکن یہاں بھی تو لینے والے بنے، کچھ تو ہم کریں. اور سب سے آسان اللہ سے لینا ہے. عجیب بات یہ ہے، سب سے آسان، سب سے بڑا بادشاہ وہی ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں. وہی ایک اکیلی طاقت، اکیلا بادشاہ، ایسا زبردست آقا اور مہربان ہے کہ جو اس کے آگے مانگنے سے کبھی ناراض نہیں ہوتا ہے، بلکہ نہیں مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. عجیب بات ہے. دنیا کے لوگ 1 بار 2 بار 4 بار دیں گے، اس کا بس کیا ہے بھائی، تیرے کو تو میں منہ لگا کے غلطی کیا، بار بار آتا ہے مانگنے کے لیے. اور اللہ کہتے ہیں میرا بندہ تو مانگتا ہی نہیں، میں تو تیرے انتظار میں ہوں، مانگ کرتے دیکھو. وہ غلطی سے جو یا سنم کرتے کرتے ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا، یا صمد، اللہ جو سارے مخلوق سے بے نیاز، صمد اللہ کی صفت ہے. یا صمد بولنے پر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فوراً کہا لبیک یا عبدی میں حاضر، تو مانگ تو صحیح. فرشتہ آبجیکشن لے رہے ہیں، اللہ غلطی سے، مجھے پتہ ہے، اللہ کہہ رہا سب معلوم ہے، لیکن میرا بندہ غلطی سے ہی پکارے گا، میں تو اس کی پکار کا انتظار کرتا ہوں. تو اللہ تو ایسے دینے والے. تو دوستو بزرگوں اس محنت میں لگنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا. اس سے اندر میں جرت پیدا ہوگی تو پھر آدمی قربانی میں آگے بڑھے گا. ایک واقعے پہ بات ختم کروں گا. عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، حضرت الصحابہ میں پورا واقعہ ہے، خلاصہ مفہوم ہے، اور غالباً اس کو روایت کرتے ہیں ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں. انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو روم کی طرف بھیجا، رومیوں کی طرف. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رومیوں نے ان کو قید کر لیا، اور بھی مسلمان قید ہو گئے. تو رومی بادشاہ کو معلوم پڑا کہ ایک صحابی بھی قید ہوئے، غاتیہ اس کا سرنیم تھا، غاتیہ لقب اس بادشاہ کا. اس کو پتہ لگا تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے آفر رکھا، کہا کہ دائی کو ہر ایک کو آفر آئے گا. جب محنت میں آدمی آگے بڑھتا ہے تو باطل الگ الگ لائن سے آفر لاتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو بھی آفر دیا. پہلا آفر یہ دیا کہ تم نصرانی بن جاؤ. کہا نہیں بنتا. دیکھو اگر تم نصرانی بن جاؤ گے تو میں تم کو اپنی آدھی سلطنت دوں گا، اپنے روم کا آدھی سلطنت تمہاری، 50-50 پہ کام کریں گے. کہا نہیں، تو روم کی بات کرتا ہے اور آدھی کی بات کرتا ہے، تو روم پورا بھی دے دے گا، پورا روم کنٹری بھی مجھ کو دے دے گا، اس کے علاوہ عرب کے ممالک بھی دے دے گا، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. تو سمجھ گئے ماننے والا نہیں. تو حکم دیا کہ اس کو سولی پر لٹکاؤ، اور کہا کہ سولی پر لٹکانے کے بعد، یعنی ہاتھ پیر باندھنے کے بعد، تیر ان کو مارنا دور سے، لیکن ان پر مت مارنا، آس پاس چلانا تاکہ ڈر جائے. لوگوں نے اسی کیا، آس پاس تیر چلائیں.
پھر اتارا، پھر آفر دیا، کیا کہتے ہیں اب مان جاؤ؟ کہا نہیں میں نہیں مانتا، میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہ نہیں مانیں گے تو دیگ منگوائی اور دیگ میں پانی گرم کروایا، 2 مسلمان قیدی کو لایا اور ان میں سے ایک کو ڈال دیا، وہ بیچارہ وہیں شہید ہو گیا۔ کہا آپ بتاؤ آپ کیا بولتے ہیں؟ کہا میں نہیں مانتا۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ تو ماننے والا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے اب ان کو بھی دیگ میں ڈال دو، عبداللہ بن حذافہ کو بھی گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دو۔ جیسے ان کو دیگ کی طرف لے جانے لگے، عبداللہ بن حذافہ رونے لگے، تو ان کو لگا اب یہ ڈر گئے، فوراً اپنے بادشاہ سے کہا کہ وہ تو گھبرا گئے، اچھا بلاؤ۔ پھر آیا، پھر کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، میں تو اب بھی تیار ہوں ان کو چھوڑنے کے لیے، بس نصرانی بن جاؤ۔ کہا نہیں۔ بولے پھر تم روئے کیوں؟ کہ میں تو اس بات پر رو رہا تھا کہ اللہ نے مجھ کو صرف ایک جان دی، کاش میرے بدن میں جتنے بال ہیں اتنی جان ہوتی، میں ایک ایک کر کے سارے دیگ میں سب شہید کر ڈالتا، اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیتا۔ میں تو اس پر رو رہا ہوں۔ لکھا ہے آیت الصحابہ میں، وہ بادشاہ ان کے اس جواب سے اتنا متاثر ہوا، دائی کی زبان سے اللہ کیا بلوائیں گے، اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ دیکھ ایک کام کر۔ اب وہ سمجھ گیا کہ اپنے بس کا نہیں ہے، تو کہنے لگا دیکھ ایک کام کر، اگر تو میرے سر کا بوسہ لے لے تو میں تجھ کو چھوڑ دوں گا۔ تھوڑی دیر سوچا، اندر ناگواری پیدا ہوئی، کراہت محسوس ہوئی، اس کا بوسہ کافر کا۔ پھر انہوں نے ایک آفر پیش کیا کہ میں تیرا سر کا بوسہ لینے تیار ہوں، ایک شرط پر، تو میرے ساتھ میرے سارے مسلمان بھائیوں کو چھوڑے گا۔ دائی اپنی نہیں سب کی فکر کرتا ہے، اپنی جان بچا کے بھاگنے والے لوگوں میں سے کہ اپن نکل جاؤ باقی دیکھا جائے گا، دائی سب کی فکر کرتا ہے۔ کہ میرے ساتھ میرے بھائیوں کو بھی۔ کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ آپ نے نہ چاہتے ہوئے اس کے سر کا بوسہ لیا، اس نے سب کو چھوڑا۔ جب یہ پوری فوج واپس آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آ کر پوری بات بتائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، آپ نے کہا ہر ایک کے اوپر لازم ہے سارے مسلمانوں پہ کہ وہ عبداللہ کے سر کا بوسہ لے، سب عبداللہ کے سر کا بوسہ لے۔ اور حضرت عمر نے کہا سب سے پہلے شروعات میں کرتا ہوں، اور آپ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لیا۔ اور آپ نے عمل اس لیے کیا کہ آپ چاہتے تھے کہ عبداللہ بن حذافہ کے اندر سے وہ کراہت اور وہ ناگواری ختم ہو جائے جو اس کو بوسہ لینے سے ہو۔ دوستو بزرگوں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ پاک جب کسی کو عزت دینے پر آتے تو عزت کی ایسی چوٹی پہ پہنچا۔ تو اللہ کرے ہم بھی اس کام کو اللہ کے لیے کرنے والے بنے، اللہ دنیا میں بھی عزت سے نوازیں گے اور آخرت کے ہمیشہ۔ اس کے لیے دیکھو قربانی شرط ہے، بغیر قربانی کے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس وقت 6 مہینے کی آواز لگ رہی ہے، تو ہمارے ساتھی ایک تو بیرون کے لیے بھی بتلائیں، 6 مہینہ جس نے ارادہ کر دیا 6 مہینے کا بتلائیں، جن کا 3 بار 4 مہینہ لگ گیا اب تو بیرون کی بات کریں۔ بیرون جانا اندرون بنانے کے لیے، کوئی تھپا نہیں لگانا ہم کو تو اپنے یقین کو بڑھانا ہے، اپنے اعمال کو بڑھانا ہے، اپنی فکروں کو بڑھانا ہے۔ بولے بھائی ارادہ فرمائیں انشاءاللہ، کھڑے رہ کر نام لکھانا شروع کریں، جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ۔ بولیں بولو بھائی بولو۔ بولے بھائی ہمت کر کے لکھائیں۔ 15 شعبان سے بھی 4 مہینے کی جماعتیں ہیں، اس سے پہلے بھی کہیں سے عنوان ہیں۔ 5 ماہ کا جس کا جون سے مہینے سے ارادہ، ناظم بھائی کیا 5 مہینہ کب سے؟ 3 بار جس کا 4 ماہ لگ گیا ہو تو پہلے لکھا لیں بھائی، ہے نا؟ پھر شہر کے ذمہ داران ترتیب بنائیں گے۔ بتائیں بولو بھائی بتلائیں بھائی۔ بولو بھائی، اس کام میں ہر ایک کو آگے بڑھنا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کو سامنے رکھ کے کام کرنا، کام کسی کا محتاج نہیں۔ توفیق بھائی ماشاء اللہ، ہر سال 4 مہینے والی بتلائیں بھائی۔ ماشاء اللہ ایک اچھا خاصا طبقہ اپنے بھیونڈی شہر میں اللہ کے فضل و کرم سے جو سال کے 4 مہینے کم سے کم لگانے لگا، اللہ نظر بس سے بچائے، اللہ ہمارے عملے کو بہت قبول فرمائے۔ آج سے بھی جماعت ہے مرکز سے نا؟ ہاں بھائی بتائیں، آج مرکز سے عنوان بھی ہے، جماعت بن رہی ہے 4 مہینے کی۔ بتائیں آج نقد بتائیں کون کون اس میں تیار ہو کر بھی آیا ہوگا انشاءاللہ؟ بتائیں جو تیار بتا بھائی، نقد نکلنا ہے تو بہت بڑی قربانی، پہلے سے تیار ہیں یا ابھی دل میں بات آ گئی؟ ماشاءاللہ زاہد بھائی ہمارے 4 مہینہ آج نقد، یہیں قیام کرنا پھر کل نکلنا۔ گل محمد بھائی ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے، اللہ نکلنا آسان کرے، اللہ جان مال میں برکت۔ اور بتائیں بھائی تیار ہو کر آئے، کیا نام؟ شمیم بولو بھائی بولو۔ اور کسی کے اور بتائیں بھائی، ہمت مردہ مدد خدا، بولو اور ہمت کرے بھائی۔
ہر حال میں نکلنا ہے. صحابہ ہر حال میں نکلے. حال سے متاثر منافق ہوتے ہیں، صحابہ نہیں ہوتے، مومن نہیں ہوتے. دوستوں، مومن اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، حال کو نہیں. بھائی بولے ہمت کریں انشاءاللہ. اب سب کو سال کے 4 مہینے پہ کم سے کم آ جانا ہے، کم سے کم. اللہ 6 مہینے کی توفیق دے. میرا بھی یہ سال میں پھر 4 مہینہ انشاءاللہ. اور بتائیں بھائی، 4 مہینہ بتلائیں، 5 مہینہ بیرون بتلائیں، 6 مہینہ بتلائیں. بولو بھائی. اب تو چلے کی تشکیل لگ بھگ بند. کلکتہ والوں نے، مرکز نظام الدین نے جو ترتیب بتائی تھی پچھلے سال، 1 سال کا کام لے کر گئے نظام الدین سے. پورا 1 سال ایسی محنت کر ڈالی کلکتہ والوں نے. 10,000 4 مہینے کی جماعت اور غالباً 1,500 بیرون کی جماعت نکالی ہے. چلے کی جماعت اس کے ضمن میں صرف 13 بنی ہے. 13 جماعت چلے کی. یہ کلکتہ کی کارگزاری اب ہم لوگ کرناٹک میں بھی، میسور میں آئی. رشک آتا ہے، منہ میں پانی آتا ہے. کیا محنت کی ہوگی. جو اپنے بڑوں کی باتوں کو لے کر چلے گا، مل کر چلے گا، محبت سے چلے گا، اللہ پاک اس سے کام لیں گے. اور اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ میں جاؤں گا تو میں جاؤں گا تو ایک جماعت میری بن گئی. انہوں نے سوچ لیا ایک ان کی بن گئی، انہوں نے سوچ لیا ایک ان کی بن گئی، تو سب کی بن گئی. تو ایسا ہر ذمہ دار نے جماعت بنا لی. اپنے شہر میں بھی بعض حلقے دیکھو ماشاءاللہ، جنہوں نے محنت کی، انہوں نے سال کی 7-8 جماعتیں دی. دکھنے میں بھی نہیں آیا، خاموشی سے بنتے جا رہی ہے، بنتے جا رہی ہے. اللہ نظر بس سے بچائے، ڈر لگتی ہے. اللہ سب کو قبول کرے بھائی. اور بتائیں، ہمت کرے بھائی جس کے دل میں آ رہی. چلو نئی نقد کی ہمت ہو رہی. 15 شعبان سے بتائیں. پچھلے سال دیکھو کتنی اچھی جماعتیں بنی. کل ملا کے کچھ 52-54 جماعتیں تھانے ضلع سے گئی تھی. اشتیاق کب سے رہے گا؟ 15 شعبان. ماشاء اللہ. اشتیاق بولے نا، اشتیاق. بتائیں بھائی. اور بتائیں، ایسا لگ رہا ہے سب لگا کے آگے ماشاء اللہ. کیا نام؟ عبد الجلیل. بھائی اپنی اپنی مسجد والے حلقے والے دیکھ لیں جو ساتھی کھڑے ہو رہے ہیں، خود بھی نام لکھیں ماشاء اللہ. اسحاق بھائی، ریحان بھائی، کون سی مسجد؟ اچھا ماشاء اللہ. اور بتائیں بھائی، حلقے والے مسجد والے اپنے ساتھیوں کو دیکھ لیں ماشاء اللہ. کہاں، کون سی مسجد؟ کھجور پورہ. کیا نام؟ امدادیہ. ماشاء اللہ. اور بتائیں، کیا نام بولے؟ نام کیا بتایا آپ کا؟ ممتاز. ممتاز بھائی. بولے بھائی بار بار نام لکھانا ہے بھائی جس کو. بتائیں 15 شعبان سے. ماشاء اللہ. اللہ قبول کرے. ہاں اللہ بتائیں، جلدی جلدی بتائیں بھائی. 5 مہینہ بیرون، 4 مہینے کی جماعت، 4 مہینے کی جہاں سے جماعتیں ہوئی بتلائیں ماشاء اللہ. کیا نام؟ کوبا سے 2 جماعت، یہ 15 شعبان سے 4 مہینے کی. ماشاء اللہ. اللہ بہت قبول کرے. بولو بھائی بولو. اللہ نکلنا آسان کرے. اور بتائیں اسے. مسجد وار لکھاؤ. دنیات 2 جماعت 4 مہینے کی ہیں. واہ واہ الحمدللہ. اللہ بہت قبول کرے، اللہ مدد فرمائے. اور بتائیں بھائی. ہاں حافظ سرفراز. حافظ سرفراز. آپ خود تیار ہیں نا؟ بیت السلام سے 1-2. بھائی جن کا ایک بار لگ گیا، آپ 2 بار کی فکر کریں. کب کریں گے؟ موت بہت قریب ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ملک الموت سب کے سر پہ کھڑا ہے. مسجد والی اللہ کے واسطے ماشاء اللہ. کولہاپور میں ہمارا پہلا چلہ لگا. 3 علماء، تینوں سگے بھائی، دوسرا سال ساتھ میں واپس لا کر آئے. دوسرے سال میں ساتھ میں تھے تینوں عالم. عبد الحمید بھائی وہاں کے ذمہ دار ساتھیوں میں چلتے ہیں، ان کے بیٹے. تینوں سگے بھائی، علماء، عالم، اور دوسرے سال میں. اور وہ لوگ نکلے ہیں. ان کے چند دنوں بعد عبد الحمید بھائی اپنی اہلیہ کے ساتھ مستورات چلے میں بھی گئے. پورا گھر خالی کر دیا. اور غالباً میں نے سنا حضرت جی نے ان کو تینوں کو نظام الدین میں کھڑا رہ کر کہا کہ آج تم نے حضرت خنسا والی قربانی یاد دلا دی. حضرت خنسا نے بھی اپنے 4 بچوں کو بھیجا. یہ تینوں بھائی دوسرے سال کے لیے معمولی بات ہے. بڑھنے والے بڑھ رہے ہیں کام میں. ہم خالی سوچ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. دیکھنے سے کیا ہوگا بھائی؟ کرنے سے ہوگا. آگے بڑھنا پڑے گا. ہر ساتھی کو 4 مہینے. آپ چلہ بھول جاؤ اللہ کے واسطے. اب 4 مہینے کی بات، 4 مہینہ 6 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ، پھر آگے جانا ہے. پوری زندگی پورا مال. اللہ نے پورے جان مال کی تشکیل کی قرآن میں. ہم نے مومنوں کے جان مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. وہ تو علماء حضرات اللہ والے ہم کو تھوڑا دھیرے 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 آگے بڑھا رہے ہیں. بھائی ایک ساتھ دینے کی استعداد نہیں ہے. بتائیں بھائی، ہمت کریں. سب دگج لوگ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. ایسا لگ رہا ہے سب کا اس سال میں 4 مہینہ لگ گیا. ارے بھائی جس کو 6 مہینہ ہو گیا 4 مہینے سے ریٹرن آنے کا، تب پھر سے 4 مہینے کی بات کریں. اگر 6 مہینہ ہو گیا تو نیا کب نکلے تھے؟ کوئی مارچ میں گیا تھا تو پھر مارچ کی پھر نیت کر لیں 15 شعبان.
5-6 मार्च को आएगा ना कुछ 15 शाबान, बताएं। मैं कल जोड़ हुआ था सिराजुल-उलूम में उलमा और तलबा का, तो उलमा इकराम वो हॉल में चले जाएं अभी इधर उनका, हाँ सामने हाउस के सामने, वो उलमा इकराम पहुँचे मैं वहाँ पर, उनका हल्का लगेगा। 7:30 का टाइम उनका तय हुआ है, अजान से आधा घंटा पहले कल के मशवरे में, तो चले जाएँ वहाँ सामने हॉल में, उनका मशवरा होगा, तरतीब बनेगी। उलमा इकराम मजमे में वो चले जाएँ वहाँ पर। बोलो भाई, बोलो और बताओ। और बताएं भाई, नाम तो बहुत कम है, इतना बड़ा मजमा। बोले भाई, नशीशाबाद फिर एक हाथ किसी को बोलना पड़ेगा, फिर से बात करो, फिर फ़िक्र दिलाओ, ऐसा तो नहीं जिसकी इशाबाद बात है। अच्छा भाई, सब इंशाअल्लाह नियत तो करते हैं ना, अंदर अंदर अपना अपना महीना तय करें, अल्लाह से मांगें, ठीक है ना भाई। घर वालों को पहले जाके बोल देने का, हाँ, कि मैं जा रहा हूँ 4 महीना, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतुम व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या अल्लाह या रहमान, ईमान की हकीकत, ईमान पर सलामती और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। नमाज़ों में हकीकत पैदा फरमा, तेरे ख़जानों से नेमतों को लेने वाली, मसाइल को हल करने वाली नमाज़ें अता फरमा। अल्लाह हर नमाज में, हर अमल में तेरा ताल्लुक़ नसीब फरमा, तेरी याद के साथ करना आसान फरमा। सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी, मौका महल की मसनून दुआओं का अहतमाम नसीब फरमा। अल्लाह कुरान को सीने से लगा कर ख़ुद तिलावत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, समझ कर अमल करने की दावत देने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इकराम की सिफ़त पैदा फरमा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक नसीब फरमा। माँ बाप की खिदमत, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों पर शफ़क़त और उलमाए दीन की कदरदानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह, झूठ, ग़ीबत, बुग़्ज़, कीना, तकब्बुर, चोरी, हसद, जलन, घमंड, गुरूर, रियाकारी, बदकारी, बदनिगाही, बदगुमानी से हिफाजत फरमा। शैतान के शुरूर से, नफ्स के शुरूर से हमारी हिफाजत फरमा। नेक सौले मुत्तकी बना। या अल्लाह, तक़वा, तवक्कुल, परहेज़गारी, आजिज़ी, इंकिसारी, उम्मत में से दीन के मिटने का गम, तेरे दीन पे जान माल लगाने का जज्बा, सखावत, शराफत, शुजाअत, कनाअत, बहादुरी, दिलेरी, आदल, इंसाफ, सब्र, शुक्र, सारा ईमान सहाबा, सिफ़ात सहाबा हम सबको नसीब फरमा, हम सबको नसीब फरमा। हर अमल में इखलास ही इखलास अता फरमा। अल्लाह, रियाकारी से बचा, हर अमल को सिर्फ तेरे लिए करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। दावत वाली मेहनत में दूर और देर के लिए, अंदरून और बैरून के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए कबूल फरमा। है अल्लाह, मौत की सख्ती से, कब्र के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से बचा, क़यामत के दिन की गर्मी से बचा। क़यामत के दिन तेरे अर्श का साया नसीब फरमा, तेरा दीदार नसीब फरमा। है अल्लाह, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। है अल्लाह, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाम कौसर पीना नसीब फरमा। है अल्लाह, मौत से पहले मौत की तैयारी नसीब फरमा। पूरे आलम में दीन और दीन की मेहनत को ज़िंदा फरमा। पूरे आलम की एक एक मस्जिद को 24 घंटे दीन और दीन की मेहनत से आबाद फरमा। दीन और दीन की मेहनत से एक एक मस्जिद को आबाद फरमा। हम सब को हज और उम्रे के लिए कबूल फरमा। तेरे दर पर आकर तेरे सामने झुकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, तेरे सामने रोने और मांगने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। पूरे आलम में दीन की मेहनत को लेकर फिरने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब की कब्रों को तेरे रास्ते में बना। ऐ अल्लाह, सहाबा के तर्ज पर हम सब की कब्रों को तेरे रास्ते में कबूल फरमा। हम सब को काम करते करते मरने की, मरते मरते करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। और अल्लाह, डरते डरते करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, डरते डरते करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। आपस में जोड़ मोहब्बत पैदा फरमा। घर घर में तालीम ज़िंदा फरमा। क़यामत तक के तालीम जारी रखने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को दीन का दाई शहदाई बना। हाफिज़, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुत्तकी दीन का दाई शहदाई बना। हर बुरी नज़र से, बदनज़ीर से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब के घराने को, ऐ अल्लाह, हम सब की आने वाली नस्लों को तेरे दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। हर किस्म के फितने से, खुसूसन दज्जाल के फितने से हम सब की, हमारी औलादों की नस्लों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब को तेरे रास्ते के लिए कबूल फरमा। एक आखिरी ख्वाहिश है, तुझसे भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हम सब को तेरे रास्ते वाली, मदीने पाक वाली, शहादत वाली, सजदे वाली, ईमान वाली मौत नसीब फरमा, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा, सारी इंसानियत को हिदायत फरमा। ज़रिए के तौर पर हम सब को कबूल फरमा। इस काम से कभी महरूम मत फरमा, पूरी ज़िंदगी के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी दुआ को तो अपने फज़्ल व करम से
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.